بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باتیں اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم خود اس بری عادت میں مبتلا ہو۔ میں ہر روز پورے ہوش و حواس میں جہانگیر کی حرکتوں کو تشویش سے دیکھتی ہوں۔ تم اس کے بارے میں جو چاہو کہتی یا سمجھتی رہو، میں یقین نہیں کر سکتا۔ شادی کے بعد میں نے اپنی غلط فہمیوں کی بنا پر خاصے دکھ اٹھائے ہیں۔ میں انہیں نشے میں سمجھ کر اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کی حماقت کر گزرتی تھی اور پھر جوتے کھاتی تھی۔ مجھے بہت دیر بعد اندازہ ہوا کہ صبح انہیں گزری ہوئی رات کی ہر ضروری بات بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہے۔ وہ اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے بڑے وثوق سے بات کر رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی بات کو تولا، اپنے طویل ماضی پر تیزی سے ایک سرسری نظر دوڑائی اور اس حیران کن نتیجے پر پہنچا کہ جو بات مجھے برسوں سے معلوم نہیں تھی وہ سلمیٰ نے صرف ایک فقرے میں بیان کر دی تھی۔ محض بہکنے کی حد تک پینے والے واقعی اونٹ کی سی یادداشت کے مالک ہوتے ہیں۔ انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم سرور میں کب اور کس سے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ جو اس حد سے متجاوز کر کے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اول فول بکنے پر اتر آتے ہیں، انہیں واقعی کچھ ہوش نہیں رہتا کہ وہ کیا بک رہے ہیں۔ ہر وہ نشہ جس کی زیادتی انسان کو ہوش و خرد سے بیگانہ کر دے، اس کے کم مقدار بھی حرام ہے۔ یہ دین فطرت بلکہ دین فطرت کا ایک اٹل اصول ہے جو بنت انب سے جوہر افیم تک ہر نشے پر لاگو ہوتا ہے۔ نشہ کوئی بھی ہو تباہ کن ہوتا ہے اور ہیروین اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ اس کے عادی کی دو ہی کیفیات ہوتی ہیں، وہ نشے میں ہوتا ہے تو بالکل اپنے آپے میں نہیں ہوتا۔ بند یا کھلی آنکھوں سے ایک عجیب ہی مخلوق کے روپ میں ان دنیاؤں کے لذت انگیز خواب دیکھتا رہتا ہے جو اسے کبھی میسر نہیں آ سکی۔ اپنے تشنہ و ناکام آرزوؤں کی پیاس وہ ان خوابوں میں بجھاتا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی زمین پر وہ گھر بار سے دور کہیں بھی بے سود پڑ کر ہاتھ پیر ہلائے بغیر شہ زوری و مردانگی کے ایسے مہیر العقول کارنامے انجام دیتا ہے جو عام انسان کے خیال سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ ہیروینچی کی دوسری کیفیت وہ ہوتی ہے جب اس کا نشہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ اداسی، اضملال یا بے عملی اور مایوسی کے عالم میں خود فراموش ہو کر بس ایک ہی دھن میں ہوتا ہے کہ اسے کہیں سے اور کسی بھی طرح ہیروین کی بس ایک بڑیا مل جائے تاکہ وہ حقائق کی اس شفاق اور بے رحم دنیا سے ایک بار پھر خوابوں کے ان ہی دھندلے پر اسرار لاہوتی اور عیش نشاط میں ڈوبے ہوئے جزیروں پر پہنچ جائے، جہاں اس کے تصور کے عین مطابق کسی فرد یا ذمہ داری کے بغیر ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں لٹائی جاتی ہیں۔ انڈا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم خیالوں کی کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہو؟ سلمیٰ کی آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میرے ہاتھ میں ٹوسٹ دبا ہوا تھا اور ہاف فرائیڈ انڈے کی ٹوٹی ہوئی زردی پھیل کر پلیٹ میں جمنی شروع ہو گئی تھی۔ میں خفت سے مسکرا کر دوبارہ ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ جہانگیر کے گھر میں پہنچنے کے صرف 12 گھنٹوں میں میری ذہنی روح کسی ارادے کے بغیر دوسری بار ہیروین کی طرف بہکی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنے ذہن کا تجزیہ کرنا چاہا تو بس ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکا کہ پچھلی رات کے حملہ آوروں کی دیدہ دلیری اور قانون شکنی نے میرے دل و دماغ میں سلگتی ہوئی نفرت کی اس آگ کو بھڑکا دیا تھا جو برسوں سے موت کے سوداگروں کے خلاف جل رہی تھی۔ سلمیٰ بھی ناشتے میں دھیرے دھیرے میرا ساتھ دے رہی تھی۔ شاید وہ ناشتے کی پہلی قسط اپنے شوہر کے ساتھ مکمل کر چکی تھی۔ میں اس بات سے مطمئن تھا کہ گھر میں مکمل خلوت میسر ہونے کے باوجود سلمیٰ نے ایک بار بھی وقار و شائستگی کی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسی جامے میں رہتی تو میرے لیے اس گھر میں چند روز تو کیا چند مہینے گزارنا بھی آسان تھا۔ یہ امریکی تمہارے دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ ناشتے کے اختتام پر سلمیٰ کے اس غیر متوقع سوال نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ تمہارے اوپر پہلے بھی کوئی بڑا انعام رکھا گیا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس سے سوال کر ڈالنے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ رات کو تم ہی نے اخبارات کی فرمائش کی تھی، وہ ڈرائنگ روم کی میز پر پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے آج تک اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے پیمانے پر دشمنیاں مول لیے پھر رہے ہو۔ اس کا جواب متوقع تھا۔ میں کرسی چھوڑ کر تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور وہاں کھڑے کھڑے اردو اور انگریزی اخبارات کے پہلے صفحے کا سرسری جائزہ
لے ڈالا۔ وہ دونوں صبح کے اخبارات تھے اور اپنی پالیسی کے تحت سنسنی خیزی سے اجتناب کرتے تھے یا کار خیر وہ اپنے شام کے اخبارات کے لیے چھوڑ دیتے تھے، مگر ان کی ذیلی سرخیوں میں حقیقتوں کا دردناک اعتراف موجود تھا۔ اخبار والے وہی کچھ دیکھتے تھے جو ان کے سامنے آتا تھا۔ وہ میرے یا اول خان کی طرح پسے پردہ کہانیوں سے باخبر نہیں تھے۔ انہوں نے شہر میں یکایک ہونے والی دہشت گردی اور خون ریزی پر احتجاج کرتے ہوئے کلفٹن کے علاقے میں پچھلی رات 6 نامعلوم مسلح افراد کی ہلاکت کا انکشاف کیا تھا۔ 4 مسلح افراد کی لاشیں ان کے زیر استعمال ہتھیاروں سمیت ہماری بلڈنگ میں سے ملی تھیں۔ 2 لاشیں اس عمارت کی قریبی گلیوں سے برآمد ہوئی تھی۔ ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں تھا اور ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمیں ملک و قوم کے ان کھلے دشمنوں کو کسی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دلوانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ واقعات کا تسلسل ان کے جرائم کا کھلا ثبوت تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ ہم نے بے گناہوں کو نہیں مارا تھا، اپنے گھر پر چڑھائی کرنے والے مسلح گنڈوں اور دہشت گردوں کا صفایا کیا تھا۔ بظاہر وہ سب کھٹومل راجوانی کی حرکتیں تھیں۔ وہ راگو رنگ کی محفلوں میں پسے پردہ بیٹھ کر اپنی کاٹھ پتلیوں کی ڈوریاں ہلا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ 24 گھنٹوں کی مختصر سی مدت میں اپنے 10 آدمیوں سے محروم ہونے کے بعد وہ سازشی بادشاہ گھر دہل کر رہ گیا ہوگا۔ اس کی پرتکلف ضیافت پر ڈاکوؤں کے شب خون کی کہانی بھی پہلے صفحے کی زینت بنی تھی۔ وہ شہر کا ایک شریف اور معزز شہری سمجھا جاتا تھا۔ اس کے مہمانوں سے ڈاکو لاکھوں روپے کے زیورات اور نقدی لے اڑے تھے۔ دہشت سے دل کا دورہ پڑنے کے باعث ایک معمر مہمان موقع پر ہلاک ہو گیا تھا۔ 15 افراد بھگدڑ اور اندھیرے کے باعث بھاری فرنیچر اور قدموں تلے روندے گئے تھے۔ اول خان کی سخت ہدایت میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ڈکیٹی کا ڈرامہ رچانے کا حکم دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ وہ وہاں سے ایک کیل بھی نہ لائیں۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی سے بھی کچھ چھیننا پڑے تو واپسی پر اسے وہیں پھینک آئیں۔ اس کے باوجود لاکھوں روپے کے زیورات وغیرہ کی گمشدگی کی خبر خیال انگیز تھی۔ معززین اور شرفائے شہر کے اس اجتماع سے فرار ہونے والوں میں سے کچھ لوگ خود ہی پنڈال سے ہاتھ لگنے والی قیمتی اشیاء مال غنیمت کے طور پر لے اڑے تھے اور وہ ڈکیٹیاں نامعلوم افراد کے ساتھ ڈال دی گئی تھی۔ میری دلچسپی کی تیسری خبر خود میرے بارے میں تھی۔ وزارت داخلہ کے ایک افسر نے پاکستان میں ڈینی نام کے کسی مجرم کی موجودگی سے اکثر لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ وہ خبر میرے لیے حیران کن تھی۔ سرکاری سطح پر میرے ساتھ کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا۔ چند ملاقاتیں اول خان کے ذریعے ضرور ہوئی تھیں، لیکن وہ سرکاری تھیں اور نہ ہی کسی ریکارڈ کا حصہ۔ یوں مجھے علم ہی نہیں تھا کہ سرکاری طور پر اپنے وطن میں میری حیثیت کیا تھی۔ یہ ضرور تھا کہ ماضی میں امریکیوں کے دباؤ پر یا شاید ان کی خوشنودی کے لیے شہر میں میری تلاش کی نیم دلانہ کوششیں کی گئی تھیں، جن میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ تازہ ترین خبر سے ظاہر ہو رہا تھا کہ امریکہ کے مطالبے کے جواب میں میرے وجود سے لا علمی ظاہر کر کے مجھے دانستہ ڈیل دی گئی تھی۔ قتل اور غارت گری کی خبریں پڑھ پڑھ کر جہانگیر کو اختلاج ہونے لگتا ہے۔ سلمہ میرے شانے سے شانہ ملائے کھڑی تھی۔ اسی وجہ سے میرے گھر میں ہر اخبار کا داخلہ بند ہے۔ تم نے اخبار نہ منگوائے ہوتے تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ تم کتنے خطروں میں گرے ہوئے ہو۔ میں تمہارے ساتھ بازار جا کر خریداری کرنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ اب مجھے اکیلا ہی جانا ہوگا۔ تم بہت عقل مند عورت ہو۔ میں نے مسکرا کر اس کی تعریف کی اور اس کا منہ بن گیا۔ تم مجھے ہمیشہ عورت ہی کہتے ہو، مگر ویرا کو لڑکی کہتے ہو۔ لڑکی جب تک کسی نکاح نامے پر دستخط نہیں کرتی لڑکی رہتی ہے۔ جس لمحے وہ دستخط ثبت کر دیتی ہے عورت بن جاتی ہے۔ اور تم تو خیر سے ایک عدد بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہو۔ ویرا ابھی تک ان بکھیڑوں سے آزاد ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے یہ دنیا جہاں کے قبل از وقت تجربات نے اسے ذرا سا خود سر بنا دیا ہے، ورنہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے ملامت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہا۔ یہ خفیہ باتیں تم سے زیادہ کون جان سکے گا؟ بینکاک جا کر تمہاری معلومات میں خاصا اضافہ ہوا ہوگا۔ اسی وقت جہانگیر کا فون آ گیا۔ وہ مجھ سے بات کرنی چاہ رہا تھا۔ اخبارات وغیرہ سے اس کی دلچسپی شاید بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ رات کے واقعات کی تفصیل سے بے خبر تھا
اور مجھ سے اسی بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہ رہا تھا۔ اسی دوران میں ڈور بیل بجی۔ سلمہ نے ڈور لینتھ سے دیکھنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ وہ اول خان کا آدمی تھا جس کے بائیں ہاتھ میں ایک مختصر سوٹ کیس جھول رہا تھا۔ اس نے شناسا نظروں سے سلمہ کی طرف دیکھ کر سلام کیا۔ سلمہ نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ شخص شاید پچھلے دنوں ان کی حفاظت کے لیے ان کے فلیٹ کے گیسٹ روم میں رہ چکا تھا اور سلمہ بھی اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میں جہانگیر سے گفتگو مختصر کر کے ان کے ساتھ شامل ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے درمیان رسمی شناسائی ہی نہیں، تھوڑی سی دوستی بھی تھی۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ فلیٹ سے ہمارے بیشتر ذاتی سامان اول خان کے گھر منتقل کیا جا چکا تھا۔ میں نے اس کے لائے ہوئے سوٹ کیس کو کھولا تو اس میں کپڑوں کے اوپر ہی خاصی رقم کی کئی گڈیاں موجود تھیں، ساتھ میں CSD بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسپیشل ٹاسک فورس سے آنے والے بچل شاہ نامی وہ سندھی اہلکار کام کا عذر پیش کر کے جلد ہی واپس چلا گیا۔ STF کے اسٹیشن 4 کے بیشتر اہلکاروں سے میرا ملنا جلنا رہتا تھا اور مجھے خوشی تھی کہ زندگی کے دوسرے شعبوں کے برعکس اس عقابی تنظیم نے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ نسل اور زبان کے کسی امتیاز کے بغیر یکساں جذبے کے ساتھ دن رات ملک و قوم کی خدمت پر کمر بستہ رہتے تھے۔ سامان کے ساتھ CSD مل جانے کے بعد مجھے سلمہ کی موجودگی سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس کے مسلسل تسلط سے عاجز آ کر مجھے خود ہی اسے یاد دلانا پڑا کہ اسے بازار سے کچھ خریداری کرنی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر خود کو نوک پلک سے سنوارا اور شولڈر بیگ کے ساتھ واپس آ کر مجھے دھمکایا، میں چابی اپنے ساتھ نہیں لے جا رہی، فلیٹ بند کر کے کہیں غائب نہ ہو جانا، بے فکر رہو، فی الحال میں خود بھی کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے دھوپ کا خوبصورت فریم والا چشمہ اپنی پیشانی پر چڑھا کر ایک ادا سے مجھے الوداع کہا اور فلیٹ سے نکل گئی۔ جاتے ہوئے اس نے خود ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں نے فوراً ہی بچل شاہ کا لایا ہوا سوٹ کیس اپنے کمرے میں لے جا کر الٹ دیا۔ CSD میں نے پہلے ہی نکال لی تھی۔ اسے لابی میں موجود آن لائن سے منسلک کرنے میں بس چند منٹ صرف ہوئے۔ اس کی تنصیب مکمل ہوتے ہی میں نے اول خان کے دفتر کا نمبر ملا لیا۔ میرا خیال تھا کہ تم فون کے بجائے آپریٹرز پر مجھ سے رابطہ کرو گے۔ اول خان نے میری آواز پہچانتے ہی کہا، میرا اندازہ تھا کہ اس گھر میں تم رازداری کے ساتھ فون استعمال نہیں کر سکو گے۔ آپریٹرز کہاں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم سے رابطے کے لیے وہی بہتر ذریعہ رہے گا، اپنے سوٹ کیس میں کپڑوں کے درمیان تلاش کرو۔ اس پر تم میرے علاوہ مزید 3 آدمیوں سے رابطے میں رہو گے۔ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت فلیٹ سے بہت قریب رہے گا۔ ٹھیک ہے، وہ میں دیکھ لوں گا۔ اس وقت میں گھر میں اکیلا ہوں اور فون پر CSD لگا چکا ہوں۔ تمہارا ہنسوں کا جوڑا کہاں نکل گیا؟ اول خان نے ہنسی کے درمیان پوچھا۔ جہانگیر آدھی قیمت پر دعائیں بیچنے گیا ہوا ہے، سلمہ دگنی قیمت پر سبزی لینے گئی ہے۔ اول خان وہ فکرہ سن کر دیر تک ہنستا رہا۔ ہنسی تھمی تو اس نے بتایا کہ پاکستان میں تمہارے خلاف پہلی FIR درج ہو چکی ہے۔ کھٹومل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ڈینی نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کے مہمانوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ مسروقہ زیورات اور نقدی کی مالیت 27 لاکھ سے زائد بتائی گئی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بونڈے انداز میں اپنے چہرے پر سے خود ہی نقاب اتار پھینکے گا۔ وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے تو ہمیں بھی کھل کر جوابی وار کرنا ہوگا۔ تم بلا وجہ مشتعل ہو رہے ہو۔ FIR درج ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ میں نے کسی پریشانی کے بغیر کہا۔ تم FIR کی قانونی حیثیت سے ناواقف ہو، اس لیے اتنے مطمئن ہو۔ یہ تمہارے خلاف پہلی اور واحد قانونی دستاویز ہے جسے ہر صورت میں ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ اس بارے میں مضطرب تھا۔ ایسا بھی ہے تو وہ اپنا کام کر گزرا ہے، تم اس کا کیا توڑ کر سکتے ہو؟ میں کام شروع کر چکا ہوں۔ کھٹومل کی پارٹی کا انتظام کرنے والے کو اٹھایا جا چکا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ کھٹومل کے آدمیوں نے ٹارچوں کی روشنی میں پنڈال سے ہر قیمتی چیز اٹھا کر اپنے مالک کے حوالے کر دی تھی۔ سب سے بڑا ڈاکو وہ خود ہے۔ میری کوشش ہے کہ اسے مال ہٹانے کی مہلت نہ ملے اور میں اس سے پہلے ہی اس کے گھر کے سرچ وارنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اوہ، تم اس کے گھر سے مسروقہ مال برآمد کر کے بازی الٹنی چاہتے ہو؟ جھوٹی FIR درج کرانا سنگین جرم ہے۔ اس کے گھر سے مال ہاتھ آ گیا تو میں اسی وقت اسے ہتھکڑیاں لگوا دوں گا۔ باقی چھان بین بعد میں ہوتی رہے
رہے گی۔ اول خان کو غصہ آنے لگا۔ دیکھ بھال کر کام کرنا، وہ بہت بارسوخ آدمی ہے، اسے قبل از وقت ذرا بھی بھنک مل گئی تو وہ نہ جانے کتنے افسروں کی وردیاں اتروا دے گا۔ یہ سب نکات میری نظروں میں ہیں، اسی لیے میں نے مقامی سطح پر بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ جو کچھ ہونا ہے اسلام آباد سے ہونا ہے۔ میں تشویش اور فکر مندی کے ساتھ تمہاری کامیابی کے لیے صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے میں درپیش رکاوٹوں کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ یہ خرابیاں یہاں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہیں۔ بڑے مجرموں کے سامنے قانون کے محافظ اکثر خود کو بونا محسوس کرتے ہیں۔ امریکہ میں آئزیک بیل کا بھی یہی قصہ تھا۔ اپنے اصل جرائم پر وہ ہمیشہ سے نازاں چلا رہا تھا۔ اسے چال بازی کے ذریعے ایک ناکردہ جرم میں نہ پھنسایا گیا ہوتا تو وہ آج بھی آزاد ہوتا۔ ایک دفعہ کوئی بڑے سے بڑا سورما بھی قانون کے چنگل میں آ جائے تو پھر اس کا بے رحمانہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہاتھ آ جائے تو ہم اس کے سارے کس بل نکال دیں گے۔ تم نے آج کے اخبارات دیکھ ہی لیے ہوں گے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پوچھا۔ شاید 10 آدمیوں کے نقصان نے اس کا دماغ الٹ دیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی درج کرائی ہوئی رپورٹ امریکیوں کی کسی ہدایت کا نتیجہ ہو۔ امریکیوں کو اس کے گھر میں ہونے والی لوٹ مار سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ابھی تک تم ان کے لیے صرف ایک نام ہو۔ وہ ہر قیمت پر تمہارا مکمل ریکارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تم آج کے اخبار میں ہوم آفس کا بیان پڑھ لو۔ انہوں نے کل کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیان کے رد عمل میں کراچی کے قونصل خانے والوں نے کھٹو مل کو تمہارے خلاف پرچہ کٹوانے کی ہدایت دی ہو۔ بات کسی حد تک سمجھ میں آ رہی ہے۔ میرے خلاف ہر طرف سے تقریباً ایک ہی ساتھ دباؤ بڑھنا شروع ہوا ہے۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں خود میدان میں اتر کر اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ یہ سارا بوجھ اب تم کو اکیلے ہی اٹھانا پڑے گا۔ FIR آج صبح کٹوائی گئی ہے۔ اس کی اطلاع ملتے ہی میں نے ویرا سے مشورہ کیا تھا، وہ بھی ہماری طرف سے بھرپور جارحانہ جواب کے حق میں ہے۔ بس تو پھر بسم اللہ کرو۔ اس کال کے بعد میرا آپریٹس مسلسل آن رہے گا۔ یہاں ہیروئن اور سیاست کے تانے بانے ایک دوسرے میں بری طرح گتھے ہوئے ہیں۔ اس بارے میں تمہارے خدشات 100% درست ہیں۔ کل مارے جانے والوں میں سے 2 مقامی منڈی کے بڑے نام ہیں، باقی 4 انہی کے کارندے تھے۔ ولی جان اور شنکر رائے کا معاملہ صاف ہو چکا ہے۔ شنکر نے اپنی زبان سے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کھٹو مل کے لیے کام کرتا ہے۔ رات کو آنے والے حملہ آوروں کے بارے میں ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کس کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ ذرا اس کا بھی کھوج نکالنے کی کوشش کرو، دیکھا جائے گا۔ اس وقت شہر میں کھٹو مل ہی تمہارا اکلوتا دشمن ہے اور ایسی حرکت کی اسی سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اگر امریکی میرے بارے میں زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں تو وہ بھی بالا ہی بالا مقامی بدماشوں کو خرید کر میری راہ پر لگا سکتے ہیں۔ وہ ایٹ کافی عرصے سے ان کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کھٹو مل کی گردن ہاتھ میں آ جائے تو یہ ساری باتیں خود بخود صاف ہوتی چلی جائیں گی۔ اب میں فون بند کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد سے کوئی اس نمبر پر بات کرنی چاہ رہا ہو۔ اول خان نے یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں ریسیور رکھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کپڑوں کے درمیان اول خان کا بھیجا ہوا آپریٹس موجود تھا۔ میں نے اسے آن کر کے بیٹری وغیرہ چیک کی اور ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ کے گہرے کشوں کے درمیان مسلسل سوچتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ کھٹو مل سے براہ راست بات کر کے ہی کچھ الجھنیں دور کی جا سکتی تھی۔ میں نے کھٹو مل راجوانی کا فون نمبر ملایا تو اس بار بھی اس کے کسی ملازم سے بات ہوئی۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے شنکر نام بتایا۔ اس بار تقریباً فوراً ہی کھٹو مل لائن پر آ گیا۔ ہاں بابا، کیسے ہو؟ خیر خیریت ہے؟ مزے میں ہو؟ کھٹو مل کی نرم آواز مجھے زہریلی معلوم ہوئی۔ تمہاری بد دعاؤں کے باوجود خیریت سے ہوں، میں نے اس سے زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ کل تمہاری گڑبڑ کی وجہ سے بات ادھوری رہ گئی تھی۔ آج میرا کھوج لگانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بات پھر ادھوری رہ جائے گی۔ نہ بابا، میں نے کل بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تم دوبارہ فون کرو گے، شاید نہ کرتا، مجھے ایسی شدید ضرورت نہیں تھی، لیکن اخبار میں ڈکیٹی کی خبر پڑی تو مجھے بھی اپنا حصہ یاد آ گیا۔ ڈاکو ذرا سی دیر میں لاکھوں سمیٹ کر لے گئے۔ دکھ ہوتا ہے، لوگ کسی کو کھاتے پیتے نہیں دیکھ سکتے۔ میں تو ویسے بھی بہت دیالو ہوں۔ شاید شہر میں میرا کوئی دشمن پیدا ہو گیا ہے جو مجھے نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا موٹا دشمن تو میں ہی ہوں، میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ بس 1,00,000 2,00,000 کا سوال ہے، اپنی مرضی سے نہیں دو گے تو ڈاکہ ڈالنا پڑے گا۔ رات والوں نے راستہ دکھا ہی دیا ہے۔ بلی آؤ، سر آنکھوں
کتابوں پر آؤ، کام کا وعدہ کرو، میں ہاتھ جوڑ کر پیسے دوں گا۔ کبھی شراب پانی بھی پیتے ہو یا بس کنیاؤں کے شوقین ہو؟ ڈبل روٹی دودھ میں اور عورت شراب میں بھیگ کر ہی اچھی لگتی ہے، مگر وہ میرا اپنا شوق ہے۔ تم بڑے آدمی ہو، آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ میری تم سے بس معاملے کی بات ہے، اپنا پتہ نہیں دیتے، کسی بات سے ڈرتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، بیٹھ کر سب طے کر لیں گے۔ آج کل مجھے کام کے آدمیوں کی بڑی تلاش رہنے لگی ہے۔ شنکر بہت بے وقوف تھا کہ اس نے تمہاری عورت سے یاری کی۔ آج کل جیب میں پیسے ہوں تو عورت آرام سے مل جاتی ہے، یار کسی قیمت پر نہیں ملتا۔ اس میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ بہت ٹھنڈا اور دھیما آدمی تھا، اسے مشتعل کر کے اپنی راہ پر لانا بہت مشکل کام تھا۔ اس سے اسی کے انداز میں میٹھی میٹھی باتیں کر کے کچھ اگلوایا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، حیرت ہے کہ تم جیسے سمجھدار آدمی کے ساتھ رہ کر بھی اس نے اتنا نہیں سیکھا اور اپنے ساتھ 3 اور آدمیوں کو لے ڈوبا۔ ہاں، پر یہ بات سمجھ کی ہوتی ہے، وہ تو جو تھا سو تھا۔ تم بھی عقل میں اس سے زیادہ نہیں ہو، ایک عورت کے لیے 4 آدمیوں کو مار ڈالا۔ جس دن بھی تم پکڑے گئے یہ سمجھ لو کہ بات پھانسی کے پھندے پر ہی جا کر رکے گی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تم تو اس طرح دکھی ہو رہے ہو جیسے وہ سب تمہارے آدمی تھے۔ مجھے وہ سوال کرنے کا موقع مل گیا، کسی کے بھی تھے مگر وہ جیتے جاگتے آدمی تھے۔ تم نے 4 چونٹے نہیں آدمی مارے ہیں۔ وہ نہایت مکاری سے میرے سوال کا جواب گول کر گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی دوسرے پہلو سے وار کیا، آدمیوں کا کیا ہے، وہ تو روز مرتے ہی رہتے ہیں۔ کل 6 آدمی گولیوں سے بھون دیے گئے، 7واں تمہارے گھر میں کسی گولی کے بغیر نرم دہشت گردی سے مر گیا۔ یہ تو ہے وہ مجھ سے متفق ہونے پر مجبور تھا، آدمی کتے بلے سے بھی سستا ہو گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ تم نے گلشن میں شنکر کے 2 رکھوالوں کو کس چیز سے مارا تھا۔ فولاد کی دہکتی ہوئی میخ بھی کسی کے بدن میں اتنا صاف سوراخ نہیں کر سکتی۔ یہ میرا راز ہے جو میں ہر ایک کو نہیں بتا سکتا۔ تم مجھ سے معاملے کی بات کرو۔ یہ سب معاملے کی باتیں ہی ہو رہی ہیں، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ جب تک ہمارے درمیان دوستی نہیں ہوتی مجھے شنکر ہی کہتے اور سمجھتے رہو۔ تم خود کو چھپا رہے ہو۔ گلشن والی 2 لاشیں بہت سی باتیں کھول گئی ہیں، شنکر کی ارتھی جل کر راکھ ہو چکی ہے، تم پھر بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو۔ یہ سمجھتے ہو تو 5 کوششوں میں خود بھی بوجھ لو گے۔ میں کون ہو سکتا ہوں؟ میں نے خوش دلی سے کہہ لگا کر کہا، میرا وعدہ ہے کہ تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مجھے 5 کوششوں کی ضرورت نہیں، مجھ سے چوہے اور بلی کا کھیل مت کھیلو، صاف صاف بتا دو کہ تم ڈینی ہو یا نہیں۔ میں تم سے اگلا سوال نہیں پوچھوں گا۔ چلو مان لیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے دھیمے سے پوچھا۔ کل رات تم ہی نے میرے گھر رنگ میں بھنگ ڈالا تھا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی خفگی عود کر آئی۔ نہیں، میں نے صدقے دل سے کہا، کیونکہ وہ کاروائی STF والوں کی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ میری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میرا راستہ مت کاٹو، یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ رات کی ڈکیٹی میں نے تمہارے نام لکھوائی ہے، کوئی وعدہ کرو تو میں تمہارا نام واپس لے لوں گا، ورنہ پولیس تمہارے پیچھے لگ جائے گی۔ میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں، مجھے معلوم ہے میں اتنے لمبے ہاتھ والوں سے دور ہی رہتا ہوں۔ میں نے اس کی دی ہوئی اطلاع پر کسی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر کہا، لیکن وہ زیادتی کریں تو میں انہیں نہیں بخشتا۔ تم نے ڈکیٹی میں میرا نام ڈالا ہے تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار برہمی عود کر آئی۔ جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں ہر گستاخ زبان کو گدی سے کھینچ لیتا ہوں۔ نہیں میرے پیارے نکھٹو مل، تم کچھ بھی نہیں کرتے، خود شراب و شباب کی محفلوں میں کھوئے رہتے ہو اور کام دوسروں سے لیتے ہو۔ میں نے اپنے سکون میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیا تھا۔ وہی سب میرے دستوں بازو ہیں، وہ تمہیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ میری محنت کے نتیجے میں اس کے اعصاب بے قابو ہونے لگے تھے اور پارا چڑھ گیا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں تمہارے 10 دستوں بازو توڑے مروڑے جا چکے ہیں۔ پتہ نہیں تم جیسے نکھٹو کی خود ساختہ انا اور کتنی جانوں کی بھینٹ لے گی۔ کل رات تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم خود میدان میں اترے ہوئے ہو۔ تم مکار اور سازشی ہو۔ دیکھنا ہے کہ اب تم ان ہی طریقوں سے جہنم واصل ہوگے۔ تمہیں للکار کر سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تم سے ان 10 کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس نے الفاظ کے ہیر پھیر میں یہ مان لیا تھا کہ ہمارے فلیٹ کے قرب و جوار میں مارے جانے والے 6 آدمی بھی اسی کے ٹولے سے تعلق رکھتے تھے، اور اول خان کی فراہم کی ہوئی اطلاعات کے مطابق وہ سب ہی شہر میں ہیروئن کی فروخت میں پوری طرح سرگرم تھے۔ چاہو تو تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہارے بہت قریب موجود ہوں۔ اگر تم اس وقت اپنے کھلے
کھلے اعلان پر آنے کی ہمت کر سکو تو تمہارے سینے یا دماغ میں ایک بہت نفیس اور باریک سا سوراخ نمودار ہو سکتا ہے۔ تم آنے والی مصیبتوں سے صاف بچ جاؤ گے۔ یہ تیسرے درجے کی چھچوری حرکتیں ہیں، اس طرح تم مجھے مروب یا خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے غصے پر جلدی ہی قابو پا کر ایک مرتبہ پھر پرسکون ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم کہہ رہے تھے کہ مجھ سے تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، پھر کل رات تمہارے آدمیوں نے میرے گھر کو روندنے کی ناکام کوششیں کیوں کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے درم میں خون کا بدلہ خون ہے، مجھے گلشن والے 4 آدمیوں کا بدلہ لینا تھا۔ مجھے تمہاری کہانی پر شروع سے یقین نہیں تھا، لیکن یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ خون تم نے کیے ہوں گے۔ اپنے آدمیوں کو اپنی طاقت کا یقین دلانے کے لیے مجھے کہیں چند جوابی لاشیں گرانی تھی۔ غلطی صرف یہ ہوئی کہ انہیں تمہارے آدمیوں کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ غلطی آئندہ تمہارے لیے افاقے کا سبب بنے گی۔ میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، تمہیں اپنے بے بسی اور میری طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے، ہمت ہے تو اپنے لان پر آ کر دکھاؤ۔ جواب میں اس نے فحش کلامی کا مظاہرہ کیا، پھر بولا، جلد ہی سدائے ہوئے خونخوار کتے تمہارے بدن ادھیڑ رہے ہوں گے۔ تمہارا انجام اب قریب آ گیا ہے۔ اطلاع دینے کا شکریہ۔ اگر تم اپنے لان پر آنے سے ڈر رہے ہو تو فاٹک پر بھی نہ آنا، میں کسی بھی وقت تمہارے گھر پہنچ رہا ہوں۔ تم سے روبرو بات کر کے ہی کچھ طے کیا جا سکے گا۔ میں ان گیدڑ ببگیوں میں نہیں آؤں گا۔ مرد کے بچے ہو تو یہاں آ کر دکھاؤ، میں بہت شوق سے تمہاری کھال کے جوتے بنوا کر پہنوں گا۔ میں نے مزید کچھ کہے بغیر فون بند کر دیا۔ میں نے اس سے اپنی الجھنوں کے بارے میں بہت کچھ اگلوا لیا تھا، لیکن اسے یہ ہوا نہیں لگنے دی تھی کہ میں ہیروئن کے کاروبار سے اس کے تعلق کی کڑیاں ملانے میں خاصی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپریٹس جاگ اٹھا۔ میں نے اس کی آواز کھول دی۔ اس پر اول خان کے 2 آدمی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی وہ ساری گفتگو کوڈ ورڈز میں تھی جو میرے پلے نہیں پڑ سکی۔ ان کی باتیں ختم ہوتے ہی اول خان لائن پر آ گیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے کا خواہاں تھا۔ میں نے اپریٹس پر اس کا مکمل پیغام سن لینے کے بعد نشری بٹن دبا کر اپنی موجودگی کا اعلان کیا، ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا کہ کھٹومل پچھلی رات کے حملے کی ذمہ داری قبول کر چکا ہے۔ ویری گڈ۔ میری بات مکمل ہونے پر اول خان کی آواز ابھری، یہ اس کے خلاف فرد جرم میں ایک نمایاں اضافہ ہے۔ اسلام آباد سے اس کے گھر کا سرچ وارنٹ فیکس پر مل چکا ہے۔ یہ کام جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ اس وقت میں نے اسے اتنا خوفزدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اسے وہیں چھاپ لو۔ پورے شہر میں آئی جی کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میں اسی کے دفتر کی طرف جا رہا ہوں۔ علاقہ مجسٹریٹ کو بھی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اس کے پہنچتے ہی آئی جی کی نگرانی میں چھاپا مارا جائے گا۔ میں مبصر کے طور پر کارروائی میں شامل ہوں گا۔ سلطان شاہ میرے ساتھ ہے۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے نتیجے سے ضرور آگاہ کرنا۔ اوور اینڈ آل۔ اول خان نے اپنا فرض پورا کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ میرے پاس انتظار کے سوا کوئی کام باقی نہیں رہا تھا۔ نیو یارک سے رابطے کے لیے وہ وقت ناموزوں تھا۔ منہ اندھیرے، بار بار نیند خراب کیے جانے پر بد دماغ جوڑی برہم بھی ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں جینی کا خیال آیا اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں اسے دھوکہ دے کر امریکہ سے فرار ہوئے تھے۔ اس نے ہماری وعدہ خلافی کا انتقام لینے کے لیے اپنی زبان بندی ختم کر کے بلیک ڈیڈ اور اس کے ہمدردوں کو شدید مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ میرے یاد دلانے کے باوجود ویرا اس سے فون پر بات کر کے معذرت پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ چند روز بعد جینی کا غصہ کم ہو جائے گا تو وہ رابطہ کر کے اسے منا لے گی۔ میری بات ذرا مختلف تھی۔ جینی نے ویرا کی لا علمی میں مجھ سے قریبی مراسم استوار کر کے اپنی خوابگاہ کی خلوت میں یہ حقیقت جانی تھی کہ میں رمضان یا اسلم خان نہیں، ڈینی تھا۔ بڑے بڑے بدن والی خوب روح اور خوش مزاج جینی کے وہ مشاہدے اس قدر اٹل تھے کہ میرے لیے اس کے سامنے اعتراف کرنے کے سوا کوئی راہ باقی نہیں رہ رہی تھی۔ میں نے وقت کی پرواہ کیے بغیر فون پر جینی کے گھر کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھائے جانے کے بعد اس کی غنودہ آواز سن کر میرے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ جینی مائی ڈارلنگ، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہاری گہری نیند۔ جینی، میری مدافعانہ تمہید مکمل ہونے سے پہلے ہی ریسیور میں اس کی تحیت زدہ آواز گونج اٹھی۔ تم کہاں ہو جھوٹے
مکار فریبی کہیں کہ میں اتنی مربت بھی نہیں تھی کہ یہاں سے جانے سے پہلے ایئرپورٹ سے فون کر کے ہی مجھے الوداع کہہ دیتے. تم کہتی رہو, مجھے گالیاں بھی دیتی رہو گی تو میں سر جھکا کر سنتا رہوں گا. اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے ندامت سے کہا, تمہاری برہمی بالکل جائز اور بجا ہے. میں جس کے ساتھ راحت کی گھڑیاں گزار چکی ہوں اسے گالیاں نہیں دے سکتی. تم گونگے کیوں بن گئے ہو؟ منہ سے کچھ پھوٹو کہ تمہارے ساتھ کیا مجبوری تھی؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں امریکہ سے ہماری روانگی کا علم کب اور کیسے ہوا؟ پچھلی شام اس نے بے ساختہ جواب دیا. اس کی آواز میں نیند کے خمار کا شائبہ تک باقی نہیں رہا تھا. وہ بتا رہی تھی کہ نیو یارک کے پولیس چیف کو بیان دینے تک مجھے یقین تھا کہ تم دونوں نیو یارک میں ہی ہو اور میرے بیان کے بعد یہاں سے کبھی نہیں نکل سکو گے. تم دونوں کی تلاش کی مہم دور دور تک پھیلا دی گئی تھی. میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم دونوں کی سفری دستاویزات کن ناموں پر ہیں. پھر یہ بات کیسے نکلی؟ جینی کے خاموش ہوتے ہی میں نے سوال کر ڈالا. کسی کو امیگریشن کا خیال آ گیا. انہوں نے آج ہی ریکارڈ سے تم دونوں کے اخراج کی تصدیق کی ہے. اس کے بعد تلاش کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ پاکستان ہمارے لیے ممنوعہ ملک بن چکا ہے, وہاں بھی ہماری تلاش ہو رہی ہے. تم اس وقت کس خطے سے بول رہے ہو؟ ویرا کہاں ہے؟ ماضی کے تلخ تجربات اور اپنی رنگین مزاجی کے باوجود وہ ایک پرخلوص لڑکی تھی اور مسلسل اس کا اظہار کیے جا رہی تھی. ہم دونوں بینکاک میں ہیں, یہاں شام ہونے والی ہے. میں نے سفید جھوٹ بولا. ویرا حسب معمول آوارہ گردی کے لیے باہر نکلی ہوئی ہے, اسی وجہ سے میں نے تمہیں فون کر لیا ہے. دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ISI پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. معزز ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ.